حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں عید مباہلہ کی دلی تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب وکیل آیت اللہ سستانی دامہ ظلہ الوارف کے ہمراہ۔ قبلہ آپ کا استقبال ہے اور آپ کی خدمت میں عید مباہلہ کی تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عید مباہلہ یقیناً یہ سچوں کی عید ہے، اور ظاہر ہے کہ امام علی علیہ السلام کے جو ولایت پر جو عمل کرتے ہیں، جن کے دل میں عشق محمد و آل محمد پایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سچا تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو عید مباہلہ کی جو خاص وجہ رہی وہ تو لوگوں کو معلوم ہے، لیکن عید مباہلہ ہمیں درس کیا دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی میں عید مباہلہ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت خوبصورت سوال ہے کہ مباہلہ اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کی کامیابی کا دن، بے شک، کیونکہ جب دعوت دیا گیا آپ آئیے مباہلہ کر لیجئے اور آپ اپنے سچوں کو لائیے، ہم اپنے سچوں کو لاتے ہیں، اور بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، جس کی قبول ہو جائے گی سمجھ جائیے کہ وہ حق پہ ہے، اور جس پہ عذاب نازل ہو جائے گا وہ باطل پر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہی نصارائے نجران جو ہے مباہلہ کرنے کے لیے تیار تو ہو گئے، پہلے تو وہ انکار کر رہے تھے، لیکن جب تیار ہوئے اور بعد میں ان کے بہترین علماء کو یہ خبر ملی کہ یہ بھائی تیار ہوئے کہ ان کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں رسول اللہ اپنے ساتھ کس کو لاتے ہیں، کہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یا رسول کہ وہ لوگ قرآن آنے کے بعد بھی آپ سے احتجاج کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ آئیے آپس میں مباہلہ کر لیتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے جو مباہلہ کیا حکم قرآن سے کیا۔ بے شک، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ اپنے بیٹوں کو لائیے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، آپ اپنی عورتوں کو لائیے، ہم اپنے عورتوں کو۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آپ اپنے نفسوں کو لائیے، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو دیکھیے رسول اللہ کس کو لے گئے؟ یہی پنجتن کو لے کے گئے، بے شک، کہ جو سچے کا مصداق تھے۔ بے شک، کیوں؟ کیونکہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آئیے لعنت کرتے ہیں جھوٹے پر، تو جو ہلاک ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، اور جس کی دعا قبول ہوگی وہ سچا ہوگا۔ بے شک، تو اہل بیت نے بالکل کھلا اعلان کر دیا کہ آئیے ہم مناظرہ کر لیتے ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر نفرین کرتے ہیں۔ بے شک، اور جب ان کے عالموں نے دیکھا بڑے بڑے نے کہ یہ رسول اللہ بھی آ رہے ہیں، ان کی بیٹی بھی ہیں، اور اب نانا کی منزل پر امام حسن و امام حسین ہیں، انفسنا کی جہاں پہ مولا کائنات کو لے کر آئے، نفس رسول، یہ بھی مولا کائنات کی ایک فضیلت کی بہترین دلیل ہے کہ رسول اللہ کے نفس کی جگہ پر مولا کائنات جا رہے ہیں، یعنی گویا خود نفس پیغمبر۔ بے شک، بے شک، تو یہ مختصر سی ٹولی، مختصر سا قافلہ لے کے رسول اللہ جب گئے ہیں تو ان لوگوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، کہا ہم ایسے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں، ایسے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے جزاک اللہ، ہل جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے گا۔ بے شک، یہ ہے، تو یہ یقین تھا دشمن کو بھی ان کی صداقت کا، ان کی صداقت کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو یقیناً ان کی بد دعا قبول ہو جائے گی، اور مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اسلام کی بہترین کامیابی تھی، دشمنوں کی بہترین شکست تھی، نصارہ کی بہت بڑی شکست تھی، اور اسلام کی بہترین کامیابی تھی۔ اسلام حقانیت کا مذہب ہے، حق کا مذہب ہے، تو اس دن ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ بے شک، ہر شخص ہر اس دن کو خوشی مناتا ہے جس دن اسے کوئی بڑی کامیابی حاصل ہو۔ اور یہاں پر ایک سوال بھی قائم ہوتا ہے کہ جو بات نصارہ کو سمجھ میں آ گئی اس وقت کے نام نہاد مسلمانوں کو سمجھ میں مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آئی، اس ظلم کے آج بھی مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آج کے بہت سے یہود و نصارہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، جی، آج کے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جو واقعاً پڑھے لکھے تھے، جو سمجھتے تھے ان چیزوں کو، جو کتابوں کو کھنگالے ہوئے تھے، جانتے تھے اہل بیت کی فضیلت کی اہمیت کیا ہے، انہوں نے اعتراف کیا۔ اپنے بچوں کے لیے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے کر لوں کہ یہ جو مباہلہ ہوا اس کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ ہم لوگ عید مباہلہ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ مباہلہ ہوا، لیکن ہر کسی بھی عمل کے پیچھے کوئی سبب بھی ہوتا ہے، تو اس کا سبب کیا تھا؟ نجران کے عیسائی تھے، جی، تو ان سے یہ ہوا تھا کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں حکومت اسلامی میں، تو آپ جو ہے یا تو جزیہ دیجئے یا پھر آپ اسلام لے آئیے۔ صحیح،
تو یہ تیار نہیں ہو رہے تھے، اچھا نہ جزیہ دینے کو تیار ہو رہے تھے، نہ اسلام لانے کو تیار ہو رہے تھے۔ اچھا تو ان کے بڑے لوگ آئے رسول اللہ سے ملنے، کہ جب ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مثلا وہ بہت ہی شان و شوکت میں آئے، رسول اللہ نے بہت زیادہ ان کو اہمیت نہیں دیا کیونکہ وہ بہت ہی بادشاہوں والے لباس میں آئے تھے۔ پھر جب سادے لباس میں آئے تو انٹری ملی۔ تو یہ تمام پس منظر میں واقعات کیونکہ موجود ہمارے ہیں۔ بچوں کو یہ بات جی پتہ ہونا پس ضروری منظر ہے۔ یہ ہے کہ جب اس سادے لباس میں آئے تو انٹری ملی اور پھر یعنی رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، اور یہاں یہ بات ہوئی کہ بھائی یا تو اسلام لائیے، تو انہوں نے کہا ہم اسلام تو نہیں لائیں، کہا جزیہ دیجیے، تو جزیہ بھی نہیں دیں گے۔ جزیہ کہا جائے کہ آج جس جزیہ طرح سے مطلب ٹیکسز جو ہوتے ہیں، ٹیکس ہوتا ہے مثلا اسلامی ملک میں رہے، میں آسان زبان اس لیے استعمال تو کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے بھی بچوں دینے کو کو نہیں سمجھ میں آ تیار جائے۔ ہو رہے تھے۔ تو یہ ہوا کہ اگر آپ حق پر ہیں، آپ اپنے کو حق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آئیے یا مان لیجئے یا پھر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ ہاں یعنی وہ ایک طریقے سے اسلام کو چیلنج کر رہے تھے کہ چیلنج آپ کا اسلام صحیح نہیں، آپ کا اگر تمہیں اسلام میں کچھ کمی لگتی ہے، تو آئیے ہمیں نہیں مباہلہ مانتے ہو، تو آئیے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو جزاک بات یہاں تک پہنچی۔ جزاک اللہ۔ تو یہ مختصر سی ایک جانکاری تھی اپنے بچوں کے لیے، خاص طور سے بزرگ تو بہت بہتر جانتے ہیں۔ اور بہت شکریہ قبلہ، اور آپ کے ہمراہ ہم یہاں پر موجود ہیں، اور آپ کو بھی ہم عید مباہلہ کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یقیناً عید مباہلہ بہت بڑا درس بھی ہماری زندگی میں دیتی ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ بہرحال اور اسی لیے دامن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تمام مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر عید مباہلہ کی تہنیت پیش کرتے ہیں۔ خدا حافظ والسلام۔